بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کسی نے سوال کیا کہ آپی کہ اگر وہ چیز یا وہ شخص میرے مقدر میں ہے ہی نہیں تو میں دعا کیوں مانگوں؟ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے کم سے کم ایک دفعہ درود شریف پڑھ کر نیچے کامنٹ میں ڈن لکھ دیجیے۔ تو سنیں، اکثر ہم بھول جاتے ہیں اللہ کو، ہم اس سے باتیں کرنا بھول جاتے ہیں، ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، بھول جاتے ہیں کہ اس کی محبت کے بنا انسان محض ایک وجود ہے، زندگی کے بغیر وہ وجود جس میں اللہ کی محبت نہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں اس کی رحمت کی چادر، مگر وہ نہیں بھولتا، کبھی بھی کسی بھی حال میں نہیں بھولتا۔ اس کو تو تمہارے گناہوں سے فرق نہیں پڑتا۔ اگر ایک بار تم اس کی طرف لوٹ آؤ تو آسمان کی اونچائی جتنے گناہ لے کر بھی اس کے پاس جاؤ گے نا، تو وہ ایک آنسو کے قطرے سے معاف کر دیتا ہے، وہ سب بھلا دیتا ہے، لیکن محبت کرنا نہیں چھوڑتا۔ ایسی محبت کرتا ہے میرا اللہ۔ بعض اوقات بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپی جب وہ مقدر میں ہی نہیں تو میں دعا کیوں مانگوں؟ مگر میں کہتی ہوں کہ دعا تو ہوتی ہی اس کے لیے ہے جو مقدر میں نہ ہو۔ تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ دینے والا مقدر اور تمہارے وسوسوں سے بہت بڑا ہے؟ کیا ہو اگر اللہ نے مقدر کا وہ حصہ نامکمل اس لیے رکھا ہو کہ تم اس خالی جگہ کو اپنی دعاؤں سے، اپنی چاہت سے مکمل کرو؟ کیا ہو اگر وہی تمہارا نصیب ہو جس پر تم ہمت ہار بیٹھے ہو؟ صبر سے گزار کر اللہ پھر تمہاری یقین کا بھی امتحان لیتا ہے۔ وہ تمہیں سزا نہیں دیتا، بلکہ تمہیں اپنے پاس لانے کے لیے آزماتا ہے۔ اور کبھی کبھار اللہ تعالیٰ آپ کا دل توڑ دیتا ہے، سزا کے لیے نہیں بلکہ آپ کی رہنمائی کے طور پر۔ بعض اوقات ہم بری چیزوں سے محبت کرنے لگتے ہیں اور وہ چیزیں ہمیں آگے مسلسل تکلیف دینے والی ہوتی ہیں۔ اصل میں وہی چیزیں، وہی انسان ہوتے ہیں جن پر ہم اللہ سے زیادہ بھروسہ کرنے لگتے ہیں، اور ہمیں اس چیز کی خبر بھی نہیں ہوتی کہ ہم اسے اللہ سے زیادہ اہمیت دے رہے ہیں یا ہم اسے اللہ سے زیادہ یاد کر رہے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جس چیز یا انسان پر ہم اللہ سے زیادہ بھروسہ کریں گے تو وہی چیز ہمیں بے سکون کر دے گی۔ اسی لیے اللہ ہمارا دل توڑ دیتا ہے انہی لوگوں کے ہاتھوں جن کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ اگر وہ نہ ملا تو ہم مر جائیں گے۔ تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کا دل شروع سے ہی اللہ کے لیے بنایا گیا ہے، اور جب اللہ کی جگہ آپ کسی اور کو دے دیتے ہیں تو آپ کی زندگی میں درد بڑھ جاتا ہے، پھر آزمائشیں آتی ہیں اور ہمارے ایمان کا امتحان لیا جاتا ہے، ہمیں یہ یاد دلانے کے لیے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کے بغیر بھی زندہ رہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں انسان کے دل کے بارے میں کہتا ہے، سن لو کہ اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا سکون ہے۔ بعض اوقات ہم سوچتے ہیں نا کہ کیا میرا رب مجھ سے محبت کرتا ہے؟ یہ سوال اکثر میرے ذہن میں بھی گردش کرتا ہے، تو مجھے خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ جن بندوں کو پسند کرتا ہے ان کے متعلق قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتاری ہیں۔ تو میں قرآن پاک لے کر بیٹھ گئی، میں نے جواب ڈھونڈا تو پہلی آیت جو ملی وہ یہ تھی کہ وہ متقین سے محبت کرتا ہے۔ میں نے سوچا کہ میرے اندر تو تقویٰ ہے ہی نہیں۔ پھر آگے بڑھی تو میں نے دیکھا وہاں لکھا تھا کہ وہ صابرین سے محبت کرتا ہے۔ مجھے اپنے بے صبر ہونے پر افسوس ہوا۔ پھر میں آگے بڑھی تو وہاں لکھا تھا کہ اللہ مجاہدین سے محبت کرتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ یہ سعادت بھی مجھ میں نہیں ملتی۔ پھر میں نے پڑھا کہ اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ ان میں سے تو میں ایک بھی نہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ مجھ سے محبت کرے۔ ابھی میں قرآن مجید کو بند کرنے ہی لگی تھی کہ وہاں مجھے ایک آیت دکھی جس میں لکھا تھا ان اللہ یحب التوابین، یعنی اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ پھر میں نے اپنا مقام پا لیا۔ جی ہاں، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے تو دن رات استغفار کیا کریں۔ جب انسان سب کچھ اپنے رب پر چھوڑ دیتا ہے تو پھر اللہ بھی اپنے بندے کی یقین کو قائم رکھتا ہے۔ وہ آزمائش بھی لیتا ہے لیکن اپنے بندے کو سنبھال بھی لیتا ہے۔ جب ہم اس کی رضا پر راضی رہتے ہیں تو وہ ہمیں ہمارے صبر کا پھل ضرور دیتا ہے۔ اور یقین مانے، شدت سے مانگی ہوئی دعائیں کبھی رائیگان نہیں جاتی،
جب دنیا کی ٹھوکریں کھا کر خود کو تنہا پاؤ اور جب ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاؤ، اپنے وجود کو کرچیوں میں بکھرا ہوا پاؤ، تو پھر اس کی دہلیز پر اپنا سر جھکا لینا اور یہ یاد رکھنا کہ ان قریب وہ کل بھی تمہارے ساتھ تھا اور وہ آج بھی تمہارے ساتھ ہے۔ وہ قرآن میں فرماتا ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ ہی وہ ناراض ہوا۔ وہ تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو یوں ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا تھا۔ وہ تمہاری ہر کھوئی ہوئی چیز تم تک یوں واپس لے آئے گا جیسے وہ اندھے کنویں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکال کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس لے آیا تھا۔ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں، تمہارا کام بس دعا کرنا ہے۔ اور پھر دیکھو وہ ایسے معجزے لائے گا کہ تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ سو تم وہ کرو جو تمہارا کام ہے، اور اللہ تو وہی کر رہا ہے جو اس کا کام ہے۔ کس نے کہا کہ اللہ ہماری باتوں کا جواب نہیں دیتا؟ کس نے کہا کہ وہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتا؟ کس نے کہا کہ وہ ہماری دعائیں نہیں قبول کرتا؟ ارے وہ تو پاک ذات ہے، اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہمیں دے گا، تو مانگ کر تو دیکھو۔ وہ آسمان کا نور ہے جو رات کے پچھلے پہر 7ویں آسمان تک آتا ہے اور کہتا ہے، کوئی ہے مانگنے والا جسے میں عطا کروں؟ کوئی ہے مجھ سے محبت کرنے والا تاکہ میں بھی اس سے محبت کروں؟ کوئی ہے جو غم میں مبتلا ہے اور میں اس کے غم مٹا دوں؟ جب اللہ نے نوازنا ہوتا ہے تو ہاتھ خود بخود دعا کے لیے اٹھنے لگتے ہیں، سر سجدے میں خود جھکنے لگتے ہیں، دعاؤں میں آنکھوں سے آنسو خود ہی بہنے لگتے ہیں۔ وہ اپنے بندے کو آزمائش میں ڈال کر وہاں سے راستہ نکالتا ہے جہاں سے انسان بالکل نا امید ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے بندے کو ہمیشہ تڑپتا ہوا نہیں چھوڑتا، بس اسے صبر کرنا سکھاتا ہے، کیونکہ ہر چیز کا ایک مناسب وقت ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز وقت سے پہلے ہمارے لیے کیسے بہتر ہو سکتی ہے؟ تو اگر سب کچھ چھوڑ دیا جائے تو اس کے فیصلوں پر بھروسہ رکھو، وہ تمہاری ہر حاجت کو پوری کرنے پر قادر ہے۔ جب اللہ اپنے بندوں سے کوئی چیز لیتا ہے یا تو اس سے بڑھ کر عطا کرتا ہے یا پھر اسی چیز کو انتہائی خوبصورت طریقے سے واپس لوٹا دیتا ہے، جیسے انتہائی خوبصورت طریقے سے لوٹایا تھا اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس۔ ساری بات صبر، دعا اور توکل کی ہوتی ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے اللہ سے امید لگائی اور اللہ نے ان کے لیے معجزہ کر ڈالا۔ تم بھی اپنے رب سے امید لگا کر دیکھو، یا تو تم سے وہ بہتر لے کر بہترین سے نواز دے گا، یا بہتر کو بہترین بنا کر خوبصورت انداز میں واپس لوٹا دے گا۔ جانتے ہو اللہ تمہارے لیے مدد کب بھیجتا ہے؟ جب تمہیں ہر طرف سے بے بسی گھیر لیتی ہے، جب تم ناممکن کے باوجود بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑتے، جب تم اللہ کے انکار کے بعد بھی اللہ پہ یقین رکھتے ہو، جب تم سجدے طویل کر لیتے ہو اور شکوے مختصر، تب اللہ تمہارے لیے ایسے راستے بناتا ہے کہ جو کسی کے علم میں بھی نہیں ہوتے۔ جب معاملات اللہ کے کن پر آ جاتے ہیں تب دنیا کی باتیں معنی نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اسی سے آزماتا ہے جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ وہ تمہیں تمہاری من پسند چیز کے ہاتھوں بے بس کر دیتا ہے، اور پھر وہی بے بسی کہیں سجدہ کرواتی ہے تو کہیں فریاد لے کر خالی جھولی پھیلاتی ہے۔ ناممکن اللہ کے لیے کبھی بھی کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ ناممکن تمہارے لیے بناتا ہے۔ جب تم مانگنے کا تسلسل نہیں توڑتے تب وہ دینے کے وسیلے بناتا ہے۔ تم اپنی مرضی سے دعا نہیں مانگتے بلکہ اللہ تمہیں دعا مانگنے پر مجبور کر دیتا ہے، کیونکہ وہ تمہاری چاہ پر بہت پہلے سے راضی ہوتا ہے۔ آزمائشیں تو بس ایک بہانہ ہوتی ہیں، بس تمہارے ہاتھوں کے دعاؤں میں اٹھنے کی دیر ہوتی ہے اور نصیب موڑ دیا جاتا ہے۔ پھر تمہاری من پسند چیز تمہیں واپس دے کر تمہارے اندر ایک نئی زندگی پھونک دیتا ہے۔ زندگی کے چند اسباق: آپ کا خاندان ہر یتیم کا خواب ہے، آپ کا گھر ہر بے گھر شخص کا خواب ہے، آپ کی اچھی صحت ان تمام لوگوں کا خواب ہے جو بیمار ہیں، آپ کی نوکری ہر بے روزگار کا خواب ہے۔ شکر گزار رہو، یقیناً اللہ تمہیں اور زیادہ دے گا۔ عاجزی اختیار کرو، اور عاجزی اللہ کے قریب ہونے کی ایک خوبی ہے۔ زندگی میں کبھی بھی اپنے خیالات میں غرور مت لاؤ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ زمین پر اکڑ کر نہ چلو، نہ تو تم اسے پھاڑ سکتے ہو اور نہ پہاڑوں کی بلندیوں تک پہنچ سکتے ہو۔
اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ ابراہیم میں شکر کے بارے میں فرماتا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دوں گا۔